حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع ہے محبت رسول، حب رسول۔ یعنی ہاؤ ٹو لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے محبت کا مقام سمجھ لیتے ہیں۔ واٹ از دا اسٹیٹس آف لو؟ محبت کا جو اسٹیٹس ہے، مقام، اس کو سمجھ لیں۔ اس حدیث کی روشنی میں حدیث اس طرح: وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلقب حمارا کان اسمہ عبد اللہ وکان یلقب حمارا وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب فأتی به یوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله رواہ البخاری فی کتاب الحدود۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف میں یہ روایت کتاب الحدود میں لائے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، اس راوی ہیں وہ، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ کان اسمہ عبداللہ، his name was عبداللہ۔ وکان یلقب حمارا، اور ان کا لقب گدھا تھا۔ حمارا، ان کو بولتے تھے گدھا۔ وکان یلقب حمارا، ان کا لقب کیا تھا؟ ڈنکی، حمار۔ ان کا کام کیا تھا جانتے ہیں؟ سیدھے سادے آدمی تھے۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو ہنساتے تھے۔ كَانَ يُضْحِك، make him laugh، ان کو ہنساتے تھے۔ لیکن ایک عادت ان کے اندر تھی بڑی خراب، پیتے تھے وہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ان کو شراب پینے پر حد لگائی تھی۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قد جلدہ فی الشراب، شراب پینے پر ان کو کوڑے لگائے تھے، پٹائی ہوئی تھی، ان کی حد لگائی گئی تھی۔ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا، ایک دفعہ پیے ہوئے تھے، لوگ پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا، مارو اس کو، حد قائم کرو۔ فَجَلَدَهُ، تو ان کے اوپر حد جاری کی گئی۔ اب جب وہ مار کھا چکے، حد جاری ہو چکی، تو فقال رجل من القوم، یہ رجل من القوم کیا؟ قوم کے ایک آدمی نے، یہ جو راوی ہیں وہی ہیں وہ، حضرت عمر۔ فقال رجل من القوم، قوم کے ایک شخص نے کہا اللہم العنہ، اے اللہ اس کے اوپر لعنت بھیج، لعنت ہو تیرے اوپر اللہ کی۔ ما اکثر ما یوتا بھی، بکثرت شراب پینے کے معاملے میں تجھے لایا جاتا ہے اور تیرے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، تجھے حیا نہیں آتی، لعنت ہو تیرے اوپر اللہ کی۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تلعنوہ، اس کے اوپر لعنت مت بھیجو۔ وجہ بتائی، فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت، جہاں تک مجھے معلوم ہے،
انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ، پہلی بات یہ کہ یہ ان کا نام جو تھا عبداللہ تھا اور لقب حمار تھا۔ کرتے کیا تھے؟ یہ نبی کو ہنساتے تھے۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ۔ کیسے ہنساتے تھے؟ ہنساتے کیسے تھے؟ شارحین نے لکھا ہے کہ جب مدینہ میں کسی راستے سے گزرتے اور کوئی اچھی چیز دیکھتے، جیسے گھی دیکھ لیا بہت پیور ہے، اچھی ہے، شہد دیکھ لیا کہ بہت اچھا شہد ہے، تو اشتراہا، اسے خرید لیتے اور لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ ٹھیک ہے، ہدیہ کر دیتے۔ اب وہ آدمی جس سے انہوں نے وہ شہد یا گھی خریدا ہوتا تھا، وہ آتا تھا، کہا کہ پیسے دو، گھی اور شہد یہ لے آئے ہو، پیسہ کون دے گا؟ پیسے تو تم نے دیے نہیں، آؤ۔ اس آدمی کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے یا رسول اللہ آتے ھذا ثمن، پیسے اس کو دے دیجئے۔ پیسے کائے کے پیسے؟ تو کہتے تھے وہ جو میں گھی لایا تھا آپ کو دیا تھا اور جو شہد لا کر کے دیا تھا اس کے پیسے دینے ہیں۔ آتے ھذا، اس آدمی کو دے دو ثمن، قیمت، اس آدمی کو پیسے دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد اہدیتھا لی، تم نے تو مجھے وہ ہدیے میں دیا تھا نا، تحفے میں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہدیہ تھا، بل لیس عندی، میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں دینے کے لیے، تو تقاضا کر رہا ہے۔ کہا ہدیہ دیے تھے نا؟ بولے ہاں ہدیہ دیا تھا، تو پیسے میں کیوں دوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس پیسے نہیں۔ جب یہ بولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے۔ فَيَضْحَكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنستے تھے کہ دیکھو ادھار لا کر کے یہ مجھے ہدیہ کر دیتا ہے، اور جب وہ پیسے کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو پکڑ کر کے میرے پاس لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کو پیسے دے دو۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ بھی ہنس لو، اس لیے کہ سنت ہے ہنسنا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں اس پہ۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ہنساتے تھے، ایسا بولتے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ پیسے نہیں ہوتے تھے مگر اچھی چیز دیکھتے تو وہ چیز لا کر کے، یہ سب بند کر دو بھائی، بند کر دو، اللہ کے بندے موبائل مت، اتنی سیریس تقریر ہو رہی یار، موبائل کیسے چلا لیتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے۔ اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ادھار لے آتے ہو اور پیسے کا جب وہ تقاضا کرتا ہے تو میرے پاس لے آتے ہو، اس کو پیسے دو۔ جانتے ہو ان کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، احببت ان تاکلوا، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ وہ اچھی چیز کھا لیں، مجھے یہ چیز بہت محبوب ہے کہ وہ اچھی چیز مجھے دکھی، مجھے پسند ہے، مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز میرے سامنے آپ تناول فرمانے، کھا لیں آپ۔ آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر اچھی چیز لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے پیسہ نہیں تو خرید کر کیوں لاتا ہے، کیوں لے آتا ہے ادھر اور پیسے مجھ سے دلواتا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ چیز بڑی اچھی تھی اور مجھے محبوب ہے کہ آپ وہ اچھی چیز آپ خود کھائیں، آپ کو کھاتے دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ایسے لوگ بھی گزرے، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت مت کرو، جبکہ وہ شرابی تھے۔ محبت ایسے کی جاتی تھی۔
شب کی ہے محبت لوگوں نے. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ اچھی چیز کھاتے کیسے. کھا لیں, اچھی چیز تھی. مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد بھی وہ مومن ہی ہے. ایک دوسرا مسئلہ معلوم ہوا کہ شراب پینے کے بعد بھی وہ صحابی ہی ہے. شراب پینے کے بعد بھی وہ مومن ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے بعد آدمی دائرے ایمان سے اور دائرے صحابیت سے خارج نہیں ہوتا. وہ اب بھی مومن ہے اور اب بھی نبی کا صحابی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقام ہے. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ چونکہ وہ مومن ہے اس کے اوپر آپ لعنت نہیں کر سکتے, پرسنلی لعنت نہیں کر سکتے. ایسے کہہ سکتے ہیں آپ اللہ اس آدمی پر لعنت کرے جو ایسا ایسا کام کرے, یہ عمومی لعنت ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تجھ پر لعنت کرے, تخصیص کر کے کہے تو درست نہیں ہے کسی مومن کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تلعنوہ, اس پر لعنت مت کرو. اور وجہ بتائی فاللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ, اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا. کتنے مسئلے معلوم ہوئے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا بھی عبادت ہے. ہنسانا بھی عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. ہمارا نبی کتنا پیارا رہا ہوگا نہیں, اور یہ محبت کرنے والے کیسے پیارے تھے, کتنے پیارے تھے. اپنے دل کو ٹٹولو, ایسی کوئی محبت ذرہ برابر بھی نبی کے تعلق سے ہے؟ ایسا ہے. غریب لوگ تھے وہ. تو یہ اسٹیٹس معلوم ہوا محبت کا. دوسری حدیث اس طرح وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواہ البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب التوحید میں ایسے ہی لائیں. میں نے پوری روایت, جیسے کہ میری عادت ہے میں پوری روایت ریفر کر دی ہے. جی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, امت کی ماں, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کہتے ہیں لشکر کو, اور اس لشکر کو کہتے ہیں جو ما فوق المئہ ہو, جو ابو 100 ہو, ابو 100 ہو, ما فوق المئہ یعنی 100 سے زائد اگر لشکر میں افراد شریک ہوں تو دیٹ از کالڈ سریہ. ما فوق المئہ ابو 100 دیٹ از کالڈ سریہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ ایسے لشکر کو کہتے ہیں جس میں 100 سے زائد لوگ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. تو یہ جو سریہ کے لیڈر تھے, کمانڈر تھے, نماز وہی پڑھاتے تھے. گویا مسجد کا متولی, ہیڈ, مسجد کا ذمہ دار, بہتر یہ کہ نماز وہی پڑھائے. ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے مسجد کے ذمہ دار, اس کو اڑا کے بنا دیتے ہیں. جی, تو یہ چونکہ کمانڈر ان چیف تھے لہذا نماز ہی پڑھاتے تھے. ان کی عادت کیا تھی, جب بھی یہ نماز پڑھاتے
تو اپنی قرات یہ قل هو اللہ پر ختم کرتے تھے. اس میں ہے فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. الحمد شریف پڑھی اور اس کے بعد جب قرات ختم کرتے تو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے. اس کی تشریح ترمذی میں ایک روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ایک صاحب مسجد قباء کے امام تھے. تو مسجد قباء کے جو امام تھے وہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد والضالین کے بعد پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے. تو مسجد قباء والوں نے اعتراض کیا، ہر نماز میں ہر رکعت میں آپ قل هو اللہ لا رہے ہو. کہا کہ تم کو اچھا لگتا ہو تو سنو، ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں، امامت ہی چھوڑ دیتا ہوں. میں سننا ہو تو سنو ورنہ امامت چھوڑ دیتا ہوں، امامت چھوڑ دیتا ہوں. تو گویا کہ آپ الحمدللہ رب العالمین الحمد شریف پڑھنے کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، بعد میں قل هو اللہ پڑھیں، یا پہلے قل هو اللہ پڑھ لیں بعد میں کوئی سورہ پڑھیں. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. جی مسئلہ معلوم ہوا، یعنی ہر رکعت میں، یعنی ایک رکعت میں ہر رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. جیسے کہ پہلے قل هو اللہ پڑھتے یا پہلے سورہ پڑھتے بعد میں قل هو اللہ پڑھتے، تو ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھنا جائز ہے. یہ پڑھتے تھے نا وہ امام جو تھے مسجد قباء کے، وہ بھی، اور یہ جو کمانڈر ان چیف تھے سریہ کے، وہ بھی پڑھتے تھے. ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں 2 سورتیں پڑھی جا سکتی. مسئلہ معلوم ہوا. جب لوٹے فلما رجعوا، اس وقت تو حاکم سے کچھ کہا نہیں انہوں نے، کمانڈر ان چیف سے انہوں نے کچھ کہا نہیں. فلما رجعوا کہ بھئی اگر کمانڈر ان چیف کے اوپر اعتراض کریں گے تو کہیں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے. انہوں نے کچھ کہا نہیں، چپ چاپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. فلما رجعوا، جب وہ لوٹے تو ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ڈاؤٹ ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جو آپ نے ہم لوگوں کا لشکر جو تھا اس کے اوپر جس کو کمانڈر ان چیف آپ نے مقرر کیا تھا، وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا. کیا نکتہ معلوم ہوا؟ کہیں کوئی شبہہ پیدا ہو جائے شریعت کے مسئلے میں تو نبی کی طرف پلٹا جائے کہ نبی نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. پیر صاحب کی نہیں چلتی ہیں، امام صاحب کی نہیں چلتی. دیکھو وہ خاموش رہے وہ، اور جب لوٹے تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. لہذا اگر کسی مسئلے میں شبہہ ہو جائے تو حدیثوں کی طرف لوٹیے، وہیں فیصلہ ہوگا. فلما رجعوا ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو کسی امام کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہم کو کسی پیر فقیر کی طرف نہیں لوٹنا ہے، ہمیں کسی شخصیت کی طرف نہیں لوٹنا ہے، بلکہ اگر شریعت کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یا شبہہ ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یہ مطلب ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مسئلہ معلوم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کرتے تھے کیا؟ اچھا جاؤ ان سے پوچھو، سلو لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا، کوئی کسی پر الزام لگائے تو حکم لگانے سے پہلے اس کے اوپر پہلے تحقیق کر لو. یہاں کیا ہے، یعنی آپ نے سنا، سننے کے بعد آپ نے حکم لگا دیا. ارے بھائی کوئی بات آپ کے کانوں تک آئے تو سننے کے بعد فوراً آستین نہ چڑھا لو. ارے بھائی تحقیق کر لو اس نے کہا یا نہیں کہا، یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں. یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم نہیں لگایا، بلکہ کہا جا کر کے ان سے پوچھو لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو. تو نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بات کانوں تک آئے تو فوراً آستین مت چڑھا لو، بلکہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو. میں کہتا ہوں حدیث کے اس ٹکڑے پر اگر ہمارا معاشرہ عمل کر لے تو بہت سارے بکھیڑے جو کھڑے ہو جاتے ہیں سنی سنائی باتوں پر
آدمی مسئلے کو کہاں سے کہاں تک کھینچ ڈالتا ہے. یہ بکھیڑے ختم ہو جائیں بہت سے اس ایک ٹکڑے پر عمل کرنے کی وجہ سے. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنُعُ ذَلِكَ، ان سے پوچھو. یہ احادیث سے استدلال ہے جی، یہ چلانا اور شور مچانے کا نام تقریر تھوڑی ہے جی. لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنُعُ ذَلِكَ، ان سے پوچھو کہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں. لوگ آئے اور کہنے لگے کہ وہ جو آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ گھسا دیتے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا ہے کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. تو ہم اب پوچھنے کے لیے آئے تم ایسا کیوں کرتے ہو. فَسَأَلُوا، ان لوگوں نے سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ سورہ اخلاص رحمان کی صفت ہے. وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، اور میں محبت کرتا ہوں کہ میں سورہ اخلاص کو پڑھوں. مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کا رسول جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بولے ہو؟ بولے مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جاؤ ان سے بولو تمہیں قل هو اللہ سے محبت ہے. اخبرو، انہیں خبر دے دو ان اللہ یحب، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اچھا سورہ اخلاص میں ہے کیا؟ خالص توحید ہے اور خالی اللہ کی صفت ہے. اللہ کے نام کے بعد فوراً کتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں؟ 4 صفتیں. اللہ احد، یکتا، احد فی صفاتہ، احد فی اسمائہ، احد فی افعالہ، منفرد ہے، یکتا ہے. اور اس کے بعد کہا گیا الصمد، دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. صمد اسے کہتے ہیں کہ لوگ کسی آدمی کے پاس جائیں، وہ آدمی آپ کے پاس نہ آئے. کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے پاس نہ آئے، اس کو کہتے ہیں صمد. تو لفظ صمد، اور قرآن حکیم میں صرف ایک بار آیا ہے یہ الصمد. اللہ اکبر، ایک ہی بار آیا ہے اللہ کے لیے صمد. تو یکتا ہے اور دوسرے بے نیاز ہے، وہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. تیسری صفت لم یلد ولم یولد، جی اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ جی. اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، برابری کرنے والا. ایک نقطہ بیان کیا ہے فاضل صاحب مرئی نے کہ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ کفون آیا ہے اس سورہ کریمہ میں، عجیب و غریب لفظ ہے یہ کفون. کفون پوری عربی زبان میں، عربی زبان کتنی وسیع ہے، پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ اس کے آخر میں واو اصلی ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. کوفو ان، یہ واو اصلی ہے، اس کے پہلے پیش ہے کو فو ان. تو واو جو ہے واو اس کے پہلے پیش ہے. پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں واو اصلی ہو اور اس کے پہلے پیش ہو. یہ یہاں لایا گیا یہ بتانے کے لیے فجیع بلفظ لیس لہا نظیر لمن لیس لہ نظیر. یہ لفظ ایسی ہستی کے لیے لایا گیا ہے، یہ بے نظیر لفظ ایسی ہستی کے لیے لایا گیا جو بے نظیر ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا بات، نہیں سمجھ میں آیا؟ پڑھو یار تو سمجھ میں آئے گا نا. اللہ نے فرمایا 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 کیا فرمایا ہے، کیا فرمایا، وہ تو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. تو بغلول کی طرح مت رہو، سمجھو اس کو. قرآن یہ کہتا ہے علم حاصل کرو، بغلول مت بنو. میری ماں اور بہن، بھائی میری ماں اور بہنیں تو ہوئی، یہ کیا ہے؟ مذاق ہے، یہ تقریر ایک مذاق ہے یہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام لائے، ایک صفت احد، المنفرد فی افعالہ، المنفرد فی اسمائہ، المنفرد فی صفاتہ.
اور الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ صفت بیان کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ کی صفت ہے، رحمان کی صفت ہے، اور جانتے ہو رحمان اسی صفت کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں کہا گیا اللہ علی العرش استوى، لا، الرحمن علی العرش استوى، کہاں مستوی ہے وہ؟ عرش پر، عرش پر مستوی۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ جو عرش ہے، مخلوق ہے، یہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے جی۔ اور اشارہ یہ ہوا کہ جب وہ اپنی صفت رحمانیت سے وہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، تو گویا کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی شرح آئی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے، یہ نکتہ ہے۔ لِأَنَّهَا، سے بہت بڑے عالم تھے وہ لوگ، صحابہ کرام، معمولی مت سمجھو ان کو جی، اور ان سے زیادہ چالاک، ہوشیار اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ دنیا کو لات مار دیا انہوں نے، لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کتنے ہوشیار تھے ہم لوگ کیا ہے، آخرت مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے۔ ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی 2 منٹ میں فرشتوں کو دیکھے تو۔ آدمی بولتا ہے، اپنے ہاتھ کو غیر محل میں استعمال کرتا ہے، غلط جگہوں پر پیر کے ذریعے جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک فرشتوں کو دیکھتا نہیں۔ ابھی وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہاری مدت حیات ختم ہوئی کہ ڈائریکٹ نظر آنے لگتے ہیں، پھر ایسے بول نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتے، خالی دیکھتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، بول نہیں سکتے، ہیکڑی ہوا ہو جاتی، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھے گا تو؟ تیری اوقات کیا دیکھے گا تو دیکھے گا؟ تیری اوقات ہے، خود نہا نہیں سکتا، خود کفن نہیں پہن سکتا، خود قبر نہیں کھود سکتا، ہر ایک بات میں تو محتاج ہے، تیری اوقات ہے، تو دیکھے گا مرنے کے بعد۔ تو صحابہ کرام بہت ہی چالاک، بہت ہی ہوشیار اور بڑے ہی عجیب و غریب لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کو تو ایک طرف رکھ دیا، لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ بہت ہوشیار تھے۔ دیکھو کتنی اچھی بات کہہ رہے ہو، لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ، اس لیے کہ میں اس کے اندر اللہ رحمان کی صفتیں دیکھتا ہوں، اور مجھے قل ہو اللہ سے محبت ہے، جس کے اندر خالص توحید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے بولو کہ تم توحید سے محبت کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ صفت محبت سے متصف ہے۔ اثبات المحبہ للہ، اللہ کے لیے محبت ثابت ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، تو گویا کہ صفت محبت کے ساتھ متصف ہے۔ ایک لأن صفت الرحمن، اللہ صفت رحمت سے متصف ہے، یہ معلوم ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اثبات صفات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں۔ بعض لوگوں نے صفات کا انکار کیا ہے، لا، اللہ کی صفات کا اثبات ہے۔ اس حدیث پاک میں ثابت یہ ہوا کہ اگر تم توحید سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یعنی محبت کا جواب محبت سے۔ یہ ہے محبت کا اسٹیٹس آف لو، محبت کا مقام۔ اللہ